بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ ایک دفعہ پھر حسن بیگ اور رمشا حاضر ہیں. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. ہم بڑے 2-3 ہفتے کے وقفے کے بعد آج آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں. تو کیا حال ہے رمشا آپ کے؟ شکر الحمدللہ. ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل. تو آج کا ٹاپک ہم نے جو آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت. اس پہ ہم بات کریں گے اور انسان کی بیسیکلی مصنوعی ذہانت کے آنے کے بعد اس کا فیوچر کیا ہے کہ انسان بالکل ریپلیس ہونے جا رہا ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ مشین لے لے گی اور مصنوعی ذہانت کے ٹولز لے لیں گے، یا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ رہے گا اور وہ انسان کی جو کام کرتا ہے، جو پروفیشنز ہیں، ان کو کمپلیمنٹ کرے گا یا ریپلیس کر دے گا. اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بیسیکلی تو انسانی تاریخ آپ سب کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ غار سے اٹھا ہوا انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے ایک یعنی زمانہ تھا شیولری کا، جب جنگیں ہوتی تھیں اور ہاتھی ہوتے تھے اور گھوڑے ہوتے تھے، اور وہاں سے ہوتا ہوتا اس نے ٹینک ایجاد کر لیے، اس نے گاڑیاں ایجاد کر لیں، اس نے جہاز ایجاد کر لیے، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ گئی. اور وہ جو کول سے چلنے والا انجن ہوتا تھا، سٹیم انجن جو ہوتا تھا، وہ کمبشن میں آ گیا، فوسل فیولز کا استعمال شروع ہوا. اسی طرح آتے آتے یہ ساری ٹیکنالوجی ترقی کرتے کرتے بہت ساری سہولیات انسان نے، شاید اگلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی یہ نہیں ملتی تھیں، تو انسان نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. انسان بہت آگے چلا گیا ہے. لیکن آگے جاتے جاتے اب اس کی سٹیج یہ آ گئی ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت پہ کام کر رہا ہے، جو کہ نئی ڈیولپمنٹ ہے. بیسیکلی 2013 میں یہ اس کی ڈیولپمنٹ زیادہ شروع ہوئی، یعنی 10 سال پہلے. لیکن آج جتنی بڑی کمپنیاں ہیں ساری جو ہے وہ AI پہ کام کر رہی ہیں. اور AI ایک ایسا بڑا انقلاب ہے جس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان کے سارے کام جو ہے وہ آؤٹ سورس ہو جائیں گے، یعنی وہ روبوٹس جیسے ٹولز جو ہیں سارے کام کیا کریں گے، یا یہ ہے کہ انسان خود بھی کام کرے گا. اگر خود کام کرے گا تو پھر کس حد تک کرے گا، اس کی امپلائمنٹ کا کیا ہوگا، اس کے روزگار کا کیا ہوگا. اس سلسلے میں آج ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا. تو رمشا، آپ نے کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ChatGPT پہ کوئی کام شام کوئی دیکھا آپ نے؟ کوئی میں نے ویڈیوز بہت دیکھی ہیں، لیکن ابھی پرسنلی خود ایسی کوئی استعمال کر کے چیز نہیں دیکھی. ایون میں دیکھ رہی تھی اسنیپ چیٹ نے بھی اپنا AI نکالا ہوا کہ آپ اسنیپ چیٹ سے خود بات کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں تو ابھی بہت کم لیول کے اوپر یہ چیزیں ہیں، لیکن کچھ ویڈیوز آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں تو بہت ایک پروفیشنلزم پہ بہت کچھ آ چکا ہے. لیکن دنیا میں تو بہت کام ہو رہا ہے. سر آپ کو تو پتہ ہے پاکستان ہر چیز میں پیچھے ہے، تو اس میں کیسے آگے جائے گا؟ ہاں، لیکن یہ جب سے ChatGPT کی بات آئی تو اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، مائکروسافٹ سے لے کر، میٹا سے لے کر، اور چائنیز کمپنیاں ایڈیو سے لے کر، ساری کمپنیاں جو ہے وہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہی ہیں اور بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ اس پہ لگا رہے ہیں. بالکل لگا رہے ہیں. ایون میں نے سب سے مین جو ان کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ ایلان ماسک اوپن AI کو ہینڈل کر رہا ہے، دوسری طرف گوگل کے AI ہینڈل ہو رہے ہیں. یہ دنیا میں ابھی سب سے زیادہ یہ استعمال کی جانے، اور ان کی فنڈنگ میں دیکھی تھی تقریباً $100 ملین کی تھی. ہاں نہیں، اب تو یہ بلینز میں پہنچ چکی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چائنیز کمپنی نے جو ہے وہ آلموسٹ $10 بلین کا پروگرام بنایا ہے AI پہ کام کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے، اور اس کمپٹیشن میں اب یہ کہاں تک آگے جائیں گے، چونکہ اس پہ ایک بہت سارے یعنی ایتھکس کے اور موریلٹی کے بھی کویسچن شروع ہو گئے ہیں. اور اس پہ باقاعدہ امریکن کانگریس میں اور UK میں، جرمنی میں، اٹلی میں، یعنی بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد ہماری کون کون سی چیزیں انسان کی کمپرومائز ہونے جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت ایفیشینٹ ہوگا، ظاہر ہے کام بہت تیز ہوں گے، اور وہ جو کام گھنٹوں میں اور دنوں میں ہوتے تھے وہ گھنٹوں پہ آ گئے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، لیکن گھنٹوں سے اب سیکنڈوں پہ اور منٹوں پہ آ جائیں گے. تو پھر اس کے بعد
بعد انسان کا یعنی وہ جو ایتھکس ہیں اسپیشلی چونکہ انسان کے پاس جو ہے بہت ساری چیزیں اس کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تھنکنگ پروسیس بھی ہوگا چونکہ ان کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بلینز کا ڈیٹا ہوتا ہے, وہ ملینز کا نہیں ہوتا. ان کے پاس ہر انفارمیشن ہے. آج اگر ہم رمشا سہیل کا نام ڈالیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بارے میں بھی اس نے چیٹ جی پی ٹی نے ایک, آپ چاہے تو 10 پیج کا لکھوا لیں اپنے بارے میں, چاہے تو 2 سینٹنسز میں لکھوا دیں. تو یہ چیز اب آ رہی ہے. یہ اب چیزیں جو یہ چیزیں بہت سارے انوالو ہو رہی ہے. اب جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں لکھنے کے بارے میں, تو یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ افیکٹو ایجوکیشن سسٹم پہ رہے گا جو آپ کے پروفیشنلزم میں لکھنا آ رہا ہے. بالکل ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے اور آ چکا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت بڑا کردار ہے. اور اب جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارے ٹیچرز کا کیا ہوگا. وہ بڑی امپلائمنٹ ہے اور ہمارے آپ جیسے لوگ بے روزگار جو ہے وہ کیا کریں گے. آپ صرف ٹیچرز کی بات کرتے ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے ہر بندے کے لیے اوبیسلی اب باہر کے ملکوں میں تو ہر بندہ ریپلیس کر دیا جائے گا. ان کی گورنمنٹ اپنے ہر اسپیسیفک انڈیویجول کے اوپر خرچہ کرتی ہے, ان کو گھر بیٹھے بھی ملتا ہے, وہ چاہیں کمائیں نہ کمائیں. لیکن اگر مشکل حالات آئیں گے تو میرے خیال سے پاکستان اور انڈیا, ایون انڈیا پہ بھی اتنے نہیں آئیں, پاکستان پہ سب سے زیادہ آئیں گے. کہ جب ان امپلائمنٹ ہو جائے گی, اوبیس بات ہے جب روبوٹس آ جائیں گے یا اس طرح کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوگی تو عوام کیا کرے گی. اب ہر ایک کے بس کی تو بات نہیں ہے کہ وہ اس کو پرچیز کر کے اپنے کام میں لگائے. یہ ویسے انٹرسٹنگ بات ہے. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایم فل اکنامکس کیا, تو میرا تھیسس جو تھا وہ بیسیکلی اس چیز پہ تھا کہ یہ جو کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے, یعنی مشینوں سے چلنے والی انڈسٹری جو ہے, اس کا جو لیبر کام کرتی ہے, یعنی عام لوگ اسی سائڈ پہ کام کرتے ہیں, تو ان کا آپس میں کتنا کوئی ایفیشنسی ہے, کیا یہ ایک دوسرے کو تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی لیبر جو ہے وہ جو کیپٹل انٹینسو چیزیں ہیں وہ لیبر انٹینسو وہ اتنے اچھے ریزلٹس دیتا ہے یا نہیں دیتا. میرے تھیسس کے مطابق یہ تھا کہ وہ پازیٹیو ریزلٹس سے, یعنی جو مشینیں کام کر رہی ہیں وہ فرض کیا ایک مشین ہے اور 2 بندے اس پہ کام کر رہے ہیں, جتنا وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے تو اتنا آؤٹ پٹ شاید 100 یا 150 لوگ جو ہے اتنی یا تھوڑی سی کم ایفیشنسی کے ساتھ وہ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ بنیادی طور پہ دیکھنا یہ تھا کہ امپلائمنٹ اگر یعنی زیادہ کی جائے تو اس سے بھی وہی ریزلٹس آتے ہیں جو ایک مشین 2 بندوں کے ساتھ دیتی ہے. تو 150 بندہ بھی وہی دیتا ہے, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ 150 آدمی جو ہے وہ امپلائی ہو جاتا ہے, اس کا خاندان پل رہا ہوتا ہے. اور جب اس کو ریپلیس کرتے ہیں آپ کیپٹل انٹینسو کسی مشین کے ساتھ, یہ ایسے ہی ہے کہ جو لوگ ہل چلاتے تھے کھیتوں میں اور وہ کام کرتے تھے, اب ایک ٹریکٹر آ گیا ہے اور یا تھریشر آ گیا ہے جو بیسیکلی فصلیں کاٹ دیتا ہے یا بو دیتا ہے, تو وہ ایک ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو ترقی ہوگی یہ تو سارے کام ہوں گے. اب اسی کے ساتھ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی کیا کوئی ایسا ماڈل ہو سکتا ہے, جیسے میں نے مطلب مجھے نہیں پتا, ابھی تو ظاہر ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے فیلڈ میں, اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ریپلیس کرنے کی بجائے یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوں. اس پہ بہت سارے کویسچنز ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ جو جعفری ہنٹن جس نے 2013 میں بیسیکلی اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کیا بنیادی طور پہ, وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے اس اے آئی کے استعمال پہ. آپ کو پتہ ہے اس وقت اسی نے ہی یعنی اس پہ کام کیا, اور آج جو ہے وہ سب سے زیادہ ووکل ہے اس بات پہ کہ اس کا استعمال زیادہ نہ کیا جائے. اور ابھی جو امریکن کانگریس ہے یا وہ جو ہے اس پہ یعنی اوپن اے آئی کے سی ای او کو انہوں نے بلایا, اسی طریقے سے باقی کمپنیوں کو بھی بلا رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر آ گئی تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا, یا اس سے کوئی ہمارا یعنی مستقبل کوئی تاریخ تو نہیں ہونے جا رہا یا روشن ہونے جا رہا ہے. اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے اس وقت. سر اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو دونوں شکلیں ہیں. ابھی نظر تو بظاہر یہی آ رہا ہے کہ آپ کو ایک پروفیٹیبل چیز ہوگی, آپ کم وقت میں زیادہ کام اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے وداؤٹ دا مین پاور. بٹ دوسری طرف جو اب جاب لیس لوگ ہو جائیں گے ان کا بہت زیادہ ہوگا. اب اس میں ابھی تک وہی جاب ہے, نہ ان کو جاب ملا نہ ہمیں جاب ملا ہے. مے بھی کوئی ایسا ریفر ہو یا ایسا ڈفرینشیٹ وہ کر دیں کہ دونوں ایک ساتھ چلنا شروع ہو جائے.
کچھ اسپیسیفکلی ڈیفائن کر دیں اسپیس کہ یہ انسان ہیومن کا کام ہے اور یہ ایک روبوٹ کا کام ہے. بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر دیکھا جائے تو 2-3 طریقے سے ہے نا. اب ہیومن اس میں 2-3 اب ذریعے, جیسا اوپن اے آئی میں جنریٹو ہے, جنریٹو میں آپ ڈفرینٹ چیزیں امیجز وغیرہ جنریٹ کرتے ہیں. اب اس کے اندر اس کو یوز کرنا تو ہیومن نے ہے. اب اس پہ روبوٹ بہت کم ہے جو وہ روبوٹ آپ لوگوں نے اس کو کمانڈ تو دینی ہوگی کہ اگر آپ نے پکچر ایڈٹ کرنی ہے, کچھ کرنی ہے, جیسا ایڈوب فوٹو شاپ ہے. اب آپ کے ایڈوب فوٹو شاپ کے بھی اندر اے آئی کا آپشن ہے پراپرلی, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ بہت اچھے طریقے سے انسان کے اگر باڈی پارٹس کوئی مسنگ ہے تو اس کو بھی وہ بنا دیتا ہے اس کی باڈی سے میچ کرتا ہوا. ہاں, چیٹ جی پی ٹی آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب وہ جو یعنی شارٹ فارم میں جی پی ٹی لکھا ہوا ہے, بیسیکلی چیٹ کا تو ہر کسی کو پتہ ہے. اب چیٹ کے ساتھ یہ جنریٹو پری ٹرین ٹرانسفارمر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جی پی ٹی سے جو بنتا ہے وہ جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر جی پی ٹی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو اس کو پری ٹرینڈ کی گئی ہے یا اس میں ڈیٹا دے دیا گیا ہے اس کو یعنی وہ انفورس کر دیا گیا ہے یا کیپیبل کر دیا گیا ہے یا اس کو انیبل کر دیا گیا ہے, تو اس کے مطابق وہ جنریٹو ہے اور وہ ٹرانسفارم کر کے فنکشن کر رہا ہوتا ہے. یعنی اب چیٹ جی پی ٹی میری نظر میں تو وہ ایک کوڈنگ اور الگورتھم کا سسٹم ہے. آپ اس کے اندر کسی بھی قسم کا ڈالیں تو وہ اس کو پراپرلی سالو کر کے آنسر کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے آپ سے بات کر سکتے ہو اس پہ اسپیسیفکلی جو انہوں نے ایک ہمارے ایوز میں ایک ایز اے ہیومن کے ٹائپ کی انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں جو آپ کو پراپرلی جواب دیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں. جس طرح آپ ایک ہیومن ایک نارمل ٹائم کے اندر, اگر ایک میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی اسی کے اندر اگزامپل دیتی چلوں تو اس میں ایک جس طرح وہ ایک براک اوباما کی ایک پکچر تھی جس کے اندر وہ ایک ویٹ اسکیل کے اوپر مطلب شوگر کے انداز میں ایک ہنسی مذاق کے انداز میں اس نے پاؤں رکھا ہوا تھا اپنے دوست کے تاکہ ویٹ مشین پہ جاتا. اب ایک نارمل بندہ اسے دیکھے اسے 2 سے 3 منٹ لگے اس پوری پکچر کو اس کا میننگ بتانے میں کہ کون ہے, کتنے بندے, کیا چیز کتنی ہے, کیا چیز کتنی ہے. تو وہ چیٹ جی پی ٹی میں اس کو بس دیکھ کے انہوں نے پکچر بھیجی اور وہ انہوں نے پراپرلی بتایا ود ان دا سیکنڈس. تو یہ ایک بہت اچھی چیز بھی ہے, لیکن اس کے عوض میں اب وہی بات آتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے انسان نے جب ترقی کی ہے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ڈیولپ کرتے کرتے اب اے آئی پہ پہنچ چکے ہیں. تو اے آئی ڈیفینیٹلی یعنی آج کل آپ کو پتہ ہے جاپان میں, سنگاپور میں اور پرابیبلی یورپین جرمنی اور اس میں بھی کچھ ایسے ریسٹورینٹس ہیں جہاں پہ صرف اور صرف وہ جو روبوٹس ہیں وہ سرو کرتے ہیں. انہیں کو آرڈر دیا جاتا ہے اور وہ روبوٹس آ جاتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہی ہے روبوٹس بڑے ڈفرینٹ شیپس کے ہوتے ہیں, کوئی کیوٹ سے بھی ہوتے ہیں اور کوئی وہ آج کل آپ دیکھیں وہ نہیں بد اخلاق تو نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ وہ ان سے جو بات کریں تو وہ آپ کو پراپر جواب دیتا ہے. وہ باقاعدہ آرڈر لکھتا ہے اور وہ جا کے لے کے آتا ہے اور وہاں پہ آگے جو یعنی وہ جو کھانا تیار کر رہے ہیں شیفز ہیں وہ ان کی شکل میں بھی روبوٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے. میں ایک وہ دیکھ رہا تھا کہ سنگاپور میں ایک ہوٹل ہے جہاں پہ یہ باقاعدہ مرغی جو ہے نا ذبح کر کے مرغی کا گوشت نہیں دیا جاتا, بلکہ وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یعنی ایسا سبسٹنس ہے اس کو ملایا جائے تو اس کے بعد وہ جو کھانا بنتا ہے وہ جیسے مرغی کا گوشت آ گیا ہو. تو یہ اس حد تک یعنی آرٹیفیشیلٹی اس حد تک چلی گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے یقین آ سکتا نہیں, سوچتا ہوں پتہ نہیں انسان کیا سے کیا ہو جائے گا. تو یہ اب پتہ نہیں انسان کدھر سے کہاں چلا گیا ہے. وہ وہی بات آتی ہے کہ پرانے زمانے کے لوگوں کی دور اندیشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب جا کے وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اے آئی جو ہے بنیادی طور پہ اور زیادہ اس کا یعنی استعمال جو ہے یا یہ ڈیولپ ہو گئی جب کووڈ-19 آیا, کیونکہ کووڈ-19 میں یہ ہوا کہ انسان جو ہے نا وہ گھروں میں جو ہے نا وہ بند ہو گیا. تو اس کے بعد اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے. پھر آپ کو پتہ ہے زوم میٹنگ شروع ہو گئی. جیسے میں اور آپ پروگرام آ کے ادھر اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں تو وہ اسٹوڈیو میں نہیں کر رہے, یعنی 2 لوگ یا 4 لوگ یا 10 لوگ یا 100 لوگ وہ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, اپنے یعنی اس میں بیٹھے ہیں اور وہیں سے کیونکہ ملنا نہیں تھا ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ وہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے تھے. تو وہاں سے اور زیادہ بہت ایک یونیورسٹی میں زوم میں بہت
آدھا تو یونیورسٹی زوم میں ہی گئی ہے میری. ہاں یہ دیکھیں نا آپ تو پھر لیکن اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی آپ کو پسند ہوگا. اس میں دیکھیں نا آپ, اس میں دو چیزیں ہیں نا. ایک پازیٹیو فیکٹ بھی ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ ساری آن لائن اسٹڈی لے رہے, لیکن دوسری طرف نیگیٹو بھی ہے کہ اب آپ کا ایز اے اگر آپ کلاس میں بیٹھے اس طرح وہ چیز, وہ مائنڈ, وہ فوکس نہیں ہوتا زوم کے اوپر. آدھی عوام سوئی ہوتی ہے, آدھوں کے کیمراز بند ہوتے ہیں, کسی کے مائک بند ہوتے ہیں, سر بیچارے ہمارے بول کے کوئی جواب نہیں دے رہا ہوتا تھا, پھر اینڈ پہ کہہ دیتے ہوتے کنیکشن پرابلم. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. بیسیکلی ایک تو پرابلم یہ تھا کہ ٹیچر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے فل ٹائم, وہ بول رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے پیپلز کو یا اسٹوڈنٹس کو, لیکن اسٹوڈنٹس اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کوئی 2-4 ہمارے جیسے بیٹھ کے اس کو پراپر اٹینڈ کر رہے ہوں, لیکن کچھ ہمارے جیسے وہ بھی ہوتے ہیں جو مطلب اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں, انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا, وہ اپنا چائے بنانے چلا گیا ہے, پروگرام چل رہا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹیلی ایجوکیشن کا پروگرام تھا یہ بیسیکلی پورا افیکٹو نہیں تھا. اور اس کے علاوہ ایک چیز آئی, وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی سیکھتا کب ہے, زیادہ سیکھتا کب ہے, جب اس کا انٹریکشن پراپر ہو. یعنی میں اور آپ یا کچھ لوگ بیٹھ کے جب آپس میں فیس ٹو فیس بیٹھتے ہیں اس کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے, اور وہ جو یعنی دور دراز بیٹھے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پہ اس کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اب اسی طریقے سے اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ہم بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ تو دیکھیں, اب اگر سنگاپور میں ایک ہوٹل جو ہے وہ اس طرح کے یعنی گوشت بنا رہا ہے, اور اسی طرح وہاں پہ جو سرونگ ہیں وہ ٹوٹل روبوٹس ہیں, جو شیفز ہیں وہ روبوٹس ہیں. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس طریقے سے اگر انسان نے ترقی کی, اس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس پہ ظاہر کویسچنز ہیں, اور ابھی بھی میں وہی بتا رہا تھا کہ امریکن کانگریس ہو یا یو کے کی پارلیمنٹ ہو, سارے کنسرن ہیں, وہ بلا بھی رہے ہیں. اب یہ جتنے اے آئی کی کمپنیز ہیں آپ کو پتہ ہے سی ای اوز کو بلایا جا رہا ہے, ان سے بریفنگ لی جا رہی ہیں کہ یہ ہوگا کیا. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں وہ بھی ایک وہ ڈالی کا اور اس کا کنسیپٹ آ گیا تھا کہ آرٹیفیشلی ہیومنز پیدا کیے جا سکتے ہیں. اس پہ پھر وہی مورل اور ایتھک کوسچنز آ گئے تھے, اور اس پہ بہت آگے یعنی جایا جا سکتا تھا, کیونکہ اس میں تو یہ بھی تھا, ابھی بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ یعنی جینز جو ہے وہ ڈال کے اپنی مرضی کی یعنی ایک جو یعنی بچہ پیدا کرنا ہے, یعنی میل کرنا ہے یا فیمیل کرنا ہے, اس پہ بھی بات ہو سکتی تھی. اس کی ہائٹ کتنی ہوگی, اس کا سکن کلر کیا ہوگا, اور اس کی آنکھوں کے کلرز کیا ہوں گے, اس حد تک انسان نے وہ کر لیا تھا. لیکن اس وقت کیونکہ یہ بیسک کویسچن یہ پیدا ہو گیا مورلز کا یا ایتھکس کا کہ اگر انسان نے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا تو پھر ہوگا کیا, انسان کا کیا ہوگا. پھر اس کو روک دیا گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں چاہا. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ایگزیکٹلی سیم از ہیپننگ ہیئر. گو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو روک دیا جائے گا, یہ ڈیفینیٹلی آگے آئے گی. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوسچنز تو پیدا ہو گئے ہیں. اب کوسچنز بالکل اب آرٹیفیشل آدھی تو آ چکی ہے نا, جیسا ٹیسلا کی اب کارس وغیرہ ہے گوگل سے چلتے ہیں, اے آئی سے چلتی ہے, اب یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے نا ساری. موسٹ آف دا چیزیں انوالو ہو چکی ہیں. اب کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ مے بی انہیں روک دیا جائے, لیکن پراپرلی اس کو بالکل بند نہیں کیا جا سکتا. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مجھے یاد آیا, میں وہ لیبیا میں پوسٹڈ تھا, تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ لیبیا میں ایک جو عرب سپرنگ تھا جس میں تیونس ہو, لیبیا ہو, ایجپٹ ہو, تو یہاں پہ سارے انقلاب آ گئے اور لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادیاں نہیں دے رہے, جو بھی اس کے پیچھے یعنی ڈیولپمنٹس تھیں. بہرحال اس وقت پھر نیٹو نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ نو فلائی زون قرار دے دیا لیبیا کو, اور میں چونکہ وہیں پہ تھا اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم ڈرے ہوئے تھے کہ یار یہ کیا ہوگا, بمبارڈمنٹ اگر ہو گئی, نیٹو یعنی کہ جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بمبارڈمنٹ کریں گے تو پھر تو کوئی بھی زد میں آ سکتا ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے. لیکن حیران کن حد تک یعنی کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے افغانستان میں بھی دیکھے ہیں اور باقی ملکوں میں بھی ہوتے ہیں, ادھر بھی یعنی ہوئے ہیں لیبیا میں. لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہاں پہ میں نے خود دیکھا کہ وہ جو یعنی وہ جی پی ایس کے ساتھ آ کے وہ بمبارڈمنٹ کرتے تھے, انہیں اگر سڑک کے ایک کنارے پہ کوئی کرنا ہے, حالانکہ وہ تو فضا میں ہوتے تھے, تو وہیں پہ آ کے بم لگتا تھا, وہاں پہ آ کے میزائل گرتا تھا. دوسرا جو یعنی کنارہ ہے
یا دوسری جو سائڈ ہے سڑک کی وہ اسی طرح پڑی ہوتی تھی. یعنی انسان نے اتنی ترقی جو ہے نا اس حد تک تو پہلے کر لی ہوئی ہے. اب اسی طرح آپ اگر دیکھیں انٹر کانٹیننٹل میزائلز جو ہیں وہ کیسے چلتے ہیں, یعنی وہ ایک کانٹیننٹ سے چلتا ہے اور دوسرے کانٹیننٹ میں جا کے گرتا ہے, لیکن وہی ٹارگٹ اسی پہ گرتا ہے ود اے ڈفرینس آف مطلب فیو یعنی میٹرز کہیں یا تو اس پہ جا کے لگتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو آلریڈی ایک ٹیکنالوجی تھی, وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آگے جا رہا تھا. اب چونکہ انسان نے باقاعدہ وہ یعنی بوٹس بنا لیے ہیں, روبوٹس بنا لی ہیں, اب وہ جنریٹو اے آئی پہ آ گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی انسان نے کوئی ایسا کام شروع کر دیا ہے جس کے بعد پتہ نہیں آگے سوال جو کسی کو بھی نہیں پتا. ابھی تو ظاہر ہے وہ یعنی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کا کیا ہوگا, یعنی ہم کیا ساری چیزیں ہماری جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, کیونکہ دیکھیں میرے اندر جو ہے وہ ایک تو ہے فلڈ آف انفارمیشن جو آپ کے پاس میرے پاس کہیں پہ پڑا ہوا ہے اور وہاں سے ہم بول رہے ہوتے ہیں. ہم بھی جنریٹو ہیں, ہم بھی ابھی جو بات چیت کر رہے ہیں جنریٹو ہی ہے نا. لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت دی ہے جس کے ذریعے ہم کریٹیکل تھنکنگ بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے ذہن میں انفارمیشنز بھری ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دے دی ہے, تھوڑا سا ڈیفرنٹلی بھی سوچ سکتا ہے, اور وہی چیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا باعث بنتی ہے. بالکل. اب اگر دیکھا جائے جو اے آئی ہے یہ بھی تو بنایا تو انسان نہیں ہے نا, یہ انسانی مائنڈ یہی ہیومن مائنڈ ہے جس نے یہ چیزیں ڈیولپ کی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی جو ہے مین پاور سے زیادہ پاورفل ضرور ہے لیکن انٹیلیجنٹ نہیں ہے. یہ انٹیلیجنٹ ہوتی تو انسان نہ اس کو بناتا. لیکن آپ کو پتہ ہے ایکوریسی جو ہے وہ انسان سے بھی زیادہ ہے اس کی. وہ تو ہے, لیکن اب وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے انسان نے ہی اس کو دیا ہوا ہے کہ یہ اس نے کچھ ڈیٹا فیڈ کر دیا جو اس کا پراپرلی آنسر کر دیتی ہے ایک نارمل ہیومن بینگ کے لیے جو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ڈیٹا چونکہ عام ڈیٹا نہیں ہے, وہ بلینز میں ہے, جو نارملی یعنی میں جب کمپریہینڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ کمپریہینڈ کرنا چاہتی ہیں کسی چیز کو, یعنی ہم کوئی لکھنا چاہتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس ہمارا جو دماغ ہے بنیادی طور پہ وہ اس طرح یعنی ساری چیزوں کو کوآرڈینیٹ کر کے نہیں کر رہا ہوتا. کریٹیکل تھنکنگ علیحدہ چیز ہے, وہ ایک بالکل انوویٹو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں کر رہا ہوتا. اس کے پاس اتنا ود ان فیو سیکنڈز وہ ساری چیزوں کو کوآرڈینیٹ کر کے اس کا جواب دے دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جو ہے یہاں پہ رشینز جو ہیں وہ اس میں بہت اچھے ہیں برج میں, اور یہ جو کھیلتے ہیں شطرنج کھیلتے ہیں. اب وہ شطرنج میں شارپ مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے وہ یعنی ورلڈ چیمپئن تھے, لیکن اس کو یعنی یہ روبوٹ نے ہرا دیا. وہ جب کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بنیادی طور پہ یعنی انسان کو جو ہے نا کہیں جا کے یعنی اتنا ایکوریٹ ہے, وہ اتنی اچھی چالیں چلتا ہے کہ وہ انسان کو یعنی ان ورلڈ چیمپئنز کو اس نے ہرا دیا ہوا ہے. یہ وہی بات ہے نا کہ ایک انسانی مائنڈ جو ہے, جو بھی ہمارا دماغ ہے, وہ ایک جگہ پہ فوکس ذرا کم کرتا ہے. ہمارے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہم بھٹک ہی جاتے ہیں, جبکہ روبوٹ کا فوکس اسی مین ٹارگٹس کے اوپر ہوتا ہے جس کے لیے اس کو سیٹ کیا گیا ہوتا ہے. رمشا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. تو رمشا وہ جو آپ بات کر رہی تھی بالکل صحیح کر رہی تھی. اب وہ سیکنڈز میں جو ہے نا چیزیں وہ آ گئی ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کے ذریعے, لیکن بہت سارے میرا خیال ہے پروفیشنز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جہاں پہ یعنی ان کی ایکوریسی بہت بہتر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. اور جیسے ایک ریڈیالوجسٹ تھا, اب ریڈیالوجسٹ کیا کرتا تھا, وہ جو امیجز تھے وہ میڈیکل والے جو آپ ایکس رے وہ کرتے ہیں اس کو ریڈ کرتے ہوئے اس کی آنکھ جو کہ دیکھتی تھی وہ اس میں پھر بھی کوئی فرق رہ جاتا تھا. لیکن جب وہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان امیجز کو پڑھا گیا تو اس نے بالکل ایکوریٹلی بتا دیا. اسی وجہ سے ورلڈ اوور ریڈیالوجسٹ جو ہے وہ یہ جو اے آئی بیکڈ ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیکڈ ہیں, مصنوعی ذہانت والے, یہ زیادہ بہتر رزلٹ دے رہے ہیں. تو اسی سے وہ جیسے آپ تعلیم کی بات کر رہی تھی کہ تعلیم میں وہ ٹیچرز کی بجائے اگر وہ روبوٹ آ کے آپ کو وہ دیں گے, لیکچر دیں گے جو کہ بہت پرفیکشن کی طرف چلا جائے گا, اسی طریقے سے اب میڈیکل پروفیشن جو ہے وہ بھی ایفیکٹ ہونے جا رہا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ دیکھیں وہ جب یعنی ریڈیالوجسٹ جیسے ایفیکٹ ہوا ہے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز یعنی اس میں سسٹم میں ڈالیں گے, فرض کیا مجھے کوئی پرابلم ہے
فرض کیا مجھے کوئی سر میں درد ہو رہی ہے, فرض کیا مجھے کوئی باڈی میں کوئی ایسی چیز ہے, تو وہ فوراً آپ کا ایکس رے کر کے آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ کو تو یہ پرابلم ہے, اور یہ بھی بتا دے گا کہ آپ نے کون سی میڈیسن لینی ہے یا کیا کرنا ہے آگے چل کے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایجوکیشن کو افیکٹ نہیں کرے گا, اوور آل سسٹم جو ہے نا میڈیکل پروفیشن کو بھی افیکٹ کرے گا. اسی طریقے سے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ 2016 میں کیا ہوا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں, یعنی یہ جو کمپنیاں اپنے اکاؤنٹس رکھتی ہیں اس پہ بڑا کام شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں یہ چیٹ جی پی ٹی کی طرح جو ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا یہ یعنی اکاؤنٹس کے کام بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے جب ڈالا تو ان کے بہت بہتر رزلٹس سے جو عام اکاؤنٹنٹ کر رہا تھا, جو عام یعنی آپ کمپیوٹر کے ذریعے کر رہے تھے, اس سے کہیں زیادہ وہ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی نے آپ کو رزلٹ دے دیے. یعنی اب وہ اکاؤنٹنٹ کا کام جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو پروفیشن ہی پورا یعنی ٹیک اوور ہو رہا ہے اگر اس طریقے سے ہو گیا. ٹیک اوور سے بات میں اسی طرح دیکھ رہی تھی, میں اسٹڈی کر رہی تھی اسی کو, تو میں دیکھ رہی تھی کہ ان سے نیگیٹو افیکٹس بھی بتا رہے تھے, لیکن اس میں یہ چیز بتائی تھی کہ جیسا انسانوں انہیں بھی ڈر ہے, جو یہ بنا رہے ہیں چیزیں ان کو بھی یہ پراپرلی ڈر ہے کہ یہ انسانوں کا کیا بنے گا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ انسانوں کے لیے وہ الگ دنیا بنانا چاہ رہے ہیں, ارتھ سے ہٹ کے کسی اور پلانٹ کے اوپر زندگی دیکھ رہے ہیں. جیسا یہ بہت پرانی ایک سٹوری چل رہی ہے ہمارا کہ ہم مارس پہ زندگی ڈھونڈ رہے ہیں, تو اس کو ایک بہت انہوں نے نام یہ دیا کہ اے آئی کی وجہ سے اسپیسیفکلی شاید یہ اب جلدی ہو کہ انسانوں کو دوسری طرف, لیکن مجھے لگتا نہیں ایسا ہو سکتا کہ ارتھ کے علاوہ ہم لوگ دوسری جگہ کہیں زندگی گزار سکیں, لیکن ایک خطرہ کے طور پہ اسٹڈی میں دیکھ رہی تھی میں کہ پتہ نہیں انسان جو ہے نا, کل کا انسان اگر 100 سال پہلے والے انسان کو اٹھا کے لے آئے تو کیا اسے یقین آئے گا کہ آج جو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ کے پاس اور میرے پاس موبائل فون ہے, یہ کتنے سال, یہ 20-25 سال میں اس نے دنیا چینج کر دی ہے. یعنی 90s میں تو مجھے یاد ہے یہ نہیں ہوتا تھا, اور یہ آہستہ آہستہ لیٹ 90s میں آیا, اور اس کے بعد اب دیکھیں یعنی 25 سالوں میں اس نے دنیا چینج کر دی ہے. اب وہ ایک ڈکشنری, میں بڑے شوق سے ویسے ڈکشنری لیتا تھا, اور بڑی بڑی ڈکشنریاں ویبسٹرز کی اور ساری لے کے آتا تھا, کیونکہ وہ انگریزی اپنی وہ اس کے لیے وہ پھر ڈھونڈنا پڑتا تھا, وہ کیٹلاگ ہوتا تھا جو ہم لائبریریوں میں جاتے تھے. اب دیکھیں ڈکشنری کا کس کو پتا, مجھے بھی نہیں پتا, میں اس پہ ڈالتا ہوں اس کا مطلب آ جاتا ہے, دیٹس آل. اس کی پروننسیشن بھی آ جاتی ہے جو ڈکشنری میں اویلیبل نہیں تھی, کیونکہ وہاں پہ یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے ورڈ کو. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو اے آئی ہے اس نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دینا ہے. میں دیکھ رہی اے آئی کے اوپر کام تو جیسا آپ نے بتایا 2013 سے چل رہا ہے. 2013 سے جب مجھے جہاں تک پتہ ہے نا کہ پہلے اس کے اوپر کام چل رہا تھا, تب کہا جا رہا تھا کہ روبوٹس جو ہے نا انسانی جانوں کو بھی خطرہ ہے, تو کیونکہ ان میں ایموشنس نہیں ہیں. لیکن آج 2023 میں ود ان 10 ایئرس اب ایموشنس بھی ہیں ان کے اندر, وہ دے کین فیل. لیکن میں اس کو ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں پراپرلی چیٹ جی پی ٹی سے وہ بات کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کویشچنس کیا تھا کہ تھوڑا سا ایک حصہ میں بتاتی ہوں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انسان مر سکتا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں مر سکتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ مر سکتے ہیں روبوٹ سے, چیٹ جی پی ٹی سے؟ تو اس نے کہا نہیں, میں ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوں, میں نہیں مروں گی. ظاہر ہے اس کی تو کوئی ایج نہیں. تو انہوں نے اگلا کاؤنٹر کویشچن کیا کہ اگر انسان آپ کو مارنا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں چیٹ جی پی ٹی نے پہلا کویشچن کا آنسر یہ کیا کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں گی بنسبت انسان کو مارنے سے. تو انہوں نے کہا اس کے باوجود اگر انسان آپ کو مارنے کی, مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کریٹیکل مائنڈ, وہ کہتے ہیں یار نہیں چاہیے, جیسے آپ جاب لیس پرسن ہے, ہمارے ادھر ہر وقت روڈوں پہ نکل آتے ہیں دھرنے وغیرہ. تو اس نے تب کہا کہ تب اس کے عوض میں مجھے اپنی جان بچانے کے لیے انسانوں کو مارنا پڑے گا. یہی مجھے سچی بات یہ ہے کہ میں اپنا ایک شک ظاہر کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, میں نہ میری اتھارٹی ہے, لیکن میں ابھی تک کی جو سچویشن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان نے خدا نہ خواستہ کوئی اس کو خطرہ ہے تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہے. وہ جو جافری ہنٹن ہے وہ بھی اسی لیے بار بار منع کر رہا ہے, جس نے حالانکہ یہ سارا ڈیولپ کیا اے آئی کا سسٹم اور اس نے کام کیا 2013 آنورڈ, لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے بچ کے رہیں, اس کا استعمال جو ہے نا وہ محتاط ہو کے کریں, کیونکہ یہ انسان کو ختم کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ نے اس میں اتنی ساری چیزیں ڈال دی ہیں, اب مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا رمشا کہ کوئی پرائم منسٹر ہے کہ پریزیڈنٹ ہے کہاں کا, وہ مجھے بھول گیا ہے, اس نے اپنے گارڈز جو ہیں وہ روبوٹس رکھ لی ہیں.
وہ کہتا ہے کہ وہ اتنے ایفیشینٹ ہیں, ظاہر ہے وہ نہ تو مر سکتے ہیں نہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے, وہ فائٹ بیک بھی کرتے ہیں, وہ لیس ہیں اسلحے کے ساتھ. تو وہ انسان جو یعنی گارڈز رکھتا تھا, یعنی ہمارے ہاں تو یہی ہے, ورلڈ اوور یہی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ایفیشینٹ وہ روبوٹس ہیں, جو روبوٹ گارڈز جو ہیں وہ اس کی زیادہ اچھی حفاظت کر سکتے ہیں اگر اس پہ حملہ ہوتا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر فرض کیا کل کو انسان کی اور روبوٹس کی آپس میں جنگ ہو جائے تو ہو ول ون؟ ڈیفینیٹلی روبوٹس, کیونکہ وہ تو ان کو تو کچھ نہیں ہوتا, وہ یعنی ان کا اگر 1% ڈیمیج ہوگا تو انسان تو 100% فارغ ہو جائے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے, اور آج سوچا بھی جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ورلڈ اوور یہ خدشات ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم پروفیشنز, مختلف پروفیشنز کی بات کر رہے تھے, ابھی آپ میرے کئی دوست بتاتے ہیں, میں کوئی چیٹ جی پی ٹی کا استعمال نہیں کرتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فرض کیا تاریخ پاکستان کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں, مسلم ہسٹری پہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ اس میں ڈالیں, آپ کو وہ اتنی پرفیکٹ ہسٹری بتا دیتا ہے, اور آپ کی اپنی یعنی سوچ کے مطابق, یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 10 لائنز میں چاہیے تو وہ 10 لائنز دے دے گا, اگر آپ کو کتاب چاہیے تو کتاب دے دے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رائٹرز سے, وہ جو یعنی جن کے کاپی رائٹس سے, ان کا کیا بنا؟ یعنی وہ انسان جو بیسیکلی یعنی اس نے ایک ایجاد کی ہے, اس نے اتنی بڑی محنت کی ہے, اور اس کے بعد اس کے خاندان کو, اس کی کمپنی کو, اس کی فاؤنڈیشن کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے یعنی نوبیل پرائز جو ہے نا آیا, ظاہر ہے اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہوئیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر یعنی یہ تو اتنی پرفیکشن کی طرف چیزیں چلی گئی ہیں, تو پھر انسان تو بڑا یعنی رہ گیا. میں نے آج بک لکھنی ہے, میں نے ایک ایسے لکھنا ہے, میں نے ایک سمری بھجوانی ہے, اب وہ چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں آپ کو دے دے گا. اسکل ہی یہ ہے جس کے پاس کہ اس کو وہ ایک رائٹر ہے, وہ اس بیچارے کا اب کیا ہو. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے پاس صرف ایک اسپیسیفکلی ایک ہی اسکل ہوتی ہے, اگر اس اسکل سے بھی وہ بیچارہ چلا جائے گا تو پھر تو کیا کہہ سکتے ہیں. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی, یہ بزنسز جو ہے نا اس میں ڈیفینیٹلی ترقی تو ہوگی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ بزنس کو بھی بہتر کرے گی, اس میں ایکوریسی بھی ہوگی چیزوں کی. اب ظاہر ہے آٹومیٹک جو ہے نا, جو یہ لگے ہوئے ہیں مختلف مینوفیکچرنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں, اس میں وہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے, وہ پراپر طریقے سے پرفیکشن کرتے ہیں. ادھر انسان جو ہمارے ہاں بیٹھا ہوا یہ مستری ہیں فرض کیا, اب ایک گاڑی خراب ہو گئی ہے. اب بلکہ لاسٹ ٹائم ہم جا رہے تھے گاڑی سے, مجھے یاد آیا لاہور جانا تھا کسی شادی پہ, تو وہ گاڑی میں نا کوئی بلنک کرنا شروع کر دیا. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. میں ورک شاپ پہ گیا تو اس نے کہا نہیں یہ اس طرح پتہ نہیں چلے گا جی, آپ کو تو جلدی ہے, آپ ایسا کریں فلاں ورک شاپ پہ جائیں, وہاں پہ ایک سکینر ہے, وہ سکینر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز خراب ہے. وہ پہلے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ جو مکینک ہوتا تھا وہ دیکھتا رہتا تھا کہ کون سی چیز خراب ہے, ادھر دیکھی ادھر دیکھی ادھر دیکھی. وہ ہم گئے, سکینر لگایا, اس نے کہا فلاں چیز خراب ہے, یہ 1 منٹ کا کام ہے, میں ابھی کر دیتا ہوں. اور اچھا وہ سکینر کام بھی کر کے اس نے ٹھیک بھی کر دیا. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی مکینک سے لے کر ایک عام ورکر سے لے کر اور ایک بڑے بڑے لیول کی جو کمپنی ہیں اور اکاؤنٹنٹ ہیں اور ان یعنی فارماسسٹ ہوں گے, اور یہ سارے پروفیشن باقاعدہ ایفیکٹ ہونے جا رہے ہیں. اب ڈیفینیٹلی یہ اس کا اگر یعنی پروڈنٹ استعمال کیا جائے, اگر احتیاط کے ساتھ یوز ہو تو بڑے اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. لیکن خطرہ یہ ہے جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی اپنے خلاف ہی کچھ ایسا کر بیٹھے. تو یہ بھی ایک خطرہ جو ہے نا ناظرین ہم انسانیت کے لیے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ جو ایکچوئل یعنی اوریجنل انٹیلیجنس ہے انسان کی شکل میں اور اس کے ذہن کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, کہیں اس کو ایفیکٹ کرنے تو نہیں جا رہی. لیکن اس پہ ابھی یعنی رمشا اور میں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ریسرچرز ہیں, جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جیسے ہارورڈ ہے, آکسفورڈ ہے, اور اس طرح کی جو MIT ہے, وہاں پہ بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں. اور وہ ریسرچز جو ہیں بنیادی طور پہ اسی چیز پہ ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کیا کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک خیال یہ ہے کہ یہ جیسے 5th انڈسٹریل ریولوشن اس وقت چل رہا ہے,
تو اس میں بنیادی طور پہ اے آئی کا بڑا رول ہے، اور اے آئی جو ہے نا وہ انسان کو کمپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے، ریپلیس نہیں کرنے جا رہی. لیٹس ہوپ کہ یہی بات ہو. تو رمشا اور کوئی اس کے متعلق بتائیں کہ یہ انسان تو بڑا اس میں آیا ہوا ہے اور پروفیشنز بھی بڑے افیکٹ ہونے جا رہے ہیں. تو اور آپ کیا سمجھتی ہیں اے آئی کیا کیا ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، کیا نقصان دے سکتی ہے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں فائدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے ایک اگر آپ، لیکن پھر بات وہیں آ جاتا ہے کہ آپ پرفیکشن آپ کو بہت اچھے طریقے سے مل جائے گی، وہ تو ہر چیز میں ایک سپیڈ بھی بڑھ جائے گی آپ کی، آپ بہت زیادہ کام کر سکیں گے، سارا کچھ کر سکیں گے، وہ تو کر سکیں گے. لیکن اس کے عوض جو ہمیں نقصان، میجر نقصان ہے وہ جاب لیس ہونا، اور سیکنڈ جو میجر نقصان ہے کہ وہ ہیومن کے اپنے مطلب جان کو خطرہ بھی ہے، بہت زیادہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی. ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے چائنا جو ہے ایک ایسی ٹرین بنا رہا ہے جو بنیادی طور پہ نیو یارک ٹو لنڈن جو ہے وہ آپ کو 3 گھنٹے میں پہنچا دے گی. ویسے آپ کو پتہ ہے نیو یارک ٹو لنڈن جو ہمارا بائی ایئر ٹریولنگ ہے اس وقت بھی وہ تقریباً 14 گھنٹے لگتے ہیں. اب وہ ٹرین ایسی، وہ ٹنل ٹرین بنا رہے ہیں، اس میں سے ایسے زوم کر کے چلی جائے گی اور وہ 3 گھنٹے میں آپ ادھر ہوں گے. تو یعنی انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو، اب پتہ نہیں خدا نہ خاصہ اس پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو پتہ نہیں کیا حشر نشر ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا، حشر نہیں کچھ بچے گا نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ انسان دیکھیں کدھر سے کہاں پہنچ گیا ہے اور کتنا یعنی اس نے ترقی کر لی ہے. اور لیٹس ہوپ کہ چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہوں. اور پروفیشن کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹیز ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ناظرین کے لیے کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ بہت کیلیفورنیا میں، پینسلوانیا میں اور ہر جگہ پہ جو ہے نا بڑا کام ہو رہا ہے. اور جرمنی میں بہت کام ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں. اور ہمارے ہاں آپ بتا رہی ہیں کہ نسٹ میں بھی شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان کی فی الحال پہلی یونیورسٹی ہے جس میں تھوڑا بہت نسٹ پہ اے آئی پہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے. لیکن اب اگر آہستہ آہستہ جب یہ ساری یونیورسٹیز کے اندر آ جائے گا سارا کچھ، تو ان جو ٹیچرز ہمیں ہی پڑھا رہے ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ٹوٹلی شاید ریپلیسمنٹ مشکل ہو سکتا ہے. اگر آپ نے بھی شاید دیکھی ہو انڈین مووی، میں تو ہالی ووڈ کی ذرا کم دیکھتی ہوں، انڈینس دیکھ لیتی ہوں، تو اس میں ایک روبوٹ مووی تھی پراپرلی، وہ اے آئی کے اوپر ہی بنی ہوئی تھی. تو جس طرح ہم نے جو ذکر کیا وہ سارا کچھ اس مووی کے اندر ایک بیسیکلی تھا کہ پہلے ایک روبوٹ انہوں نے بنایا انسانی مدد کے لیے، اس نے پراپرلی مدد بھی کی، پراپر سارا کام بہت چٹکیوں میں کر دیا، یہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن جب اس کو ایک بندے کی جان بچانے کو آیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا جیسا ہم لوگ ایک انسان ہو کر دیکھتے ہیں کسی کی عزت ہے یا نہیں ہے، یا کوئی بھی وقار ہے، کسی کا ڈیمیج نہ ہو، سیلف رسپیکٹ ڈیمیج نہ ہو. اس نے جان تو بچا دی لیکن اس میں ایوز نہیں دیکھا گیا. تو اس نے ایک ان پہ انگلی اٹھائی کہ اس کے اندر ایموشنز نہیں ہے، جس وجہ سے یہ انسانی ایموشنز کو سمجھ نہیں سکتا. تو بعد میں اس کے اندر ایموشنز بھی ڈالے گئے پراپرلی، جس طرح ابھی ڈالے جا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. وہ اینیمیشنز کے ذریعے نا وہ بھی ڈال دیتے ہیں، بالکل ڈالے پراپرلی ایموشنز ہیں، لو کے، کیئر کے، سارا کچھ ہے. پھر بعد میں جب ایموشنز ڈالے گئے تو وہ اسے ایک بندے سے مطلب پیار ہو گیا جس طرح موویز میں دکھایا جاتا ہے. پھر اس ایک بندے کے لیے اس نے پوری دنیا سے، اس پورے شہر سے جنگ لڑی. اینڈ پہ ہوا یہ کہ کیا نام ہے، اس کو بند کر دیا گیا، اس کی پروڈکشن روک دی گئی. تو جہاں تک مجھے لگتا ہے ادھر بھی یہی حال ہونا ہے، سارا کچھ آ کرنا اینڈ پہ پروڈکشن روک دیں گے. ایموشنز بھی ڈال دیے گئے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. اب تو وہ والے روبوٹس بھی آ رہے ہیں جو بالکل پراپر یعنی وہ دکھا دیتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو میٹا میں فیس بک پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہ پراپر جو ہے نا ایک لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے، وہ باقاعدہ آ کے آپ سے سلام لیتی ہے اور آپ کو باقاعدہ اسی طرح شرماتی ہے، اسی طرح بات کرتی ہے جیسے عام، یعنی وہ پراپر ڈالے ہوئے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس طرح کے یہ ساری دنیا کہیں ریپلیس ہی نہ کر دے انسانوں کو. پھر وہی بات سچ ہو جانی کہ انسان ارتھ چھوڑ کے کہیں مارس وغیرہ پہ ہم شفٹ ہو رہے ہیں. پتہ نہیں مارس پہ کب جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال چیزیں تو کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ آکوپیشن جو ہے یہ سارے اگر وہ ہو گئے، آپ کو پتہ ہے ہمارا اور اپنا یہ جو جہاں پہ ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں، اس طرح کے پروفیشن بھی اتنے آٹومیٹ ہو جانے ہیں کہ انہوں نے یعنی ایسا پروگرام جو ہے نا وہ 2 آرٹیفیشل اس کو بٹھا دیں، یعنی رمشا کی جگہ پہ خوبصورت سی لڑکی آپ کی طرح کی بٹھائے اور میری جگہ پہ کوئی بندہ بٹھا دے اور آپس میں گپ شپ شروع کر دیں اور وہ روبوٹس ہوں اور وہ
فرض کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ہی پروگرام کر رہا ہوں میرے اور آپ کی طرح, آپ کو پتہ ہے کہ وہ پروگرام تو پھر بہت ہی بہتر ہوگا, کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن جو ہے میری اور آپ کی نسبت کہیں زیادہ ہیں. ان کو تو ٹپس پہ یعنی کمپنیز کے نام بھی یاد ہیں, ان کو پروفیشن بھی یاد ہیں, ان کو یہ بھی یاد ہے کہ کیا 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 جا سکتا ہے. تو اب بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لیول پہ ہے. ابھی یہ جو یعنی ہالی ووڈ میں فلم بنتی ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایکٹر ایکٹریسز نہیں کر رہے ہوتے, وہ صرف اور صرف وہ اسی پہ ہی یعنی اینیمیشن کے ذریعے کر دیتے ہیں, اور لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ پراپر طریقے سے جیسے یعنی وہ کام ہو رہا ہے. آپ نے فلموں کی بات کی تو مجھے ایک اور چیز یاد ہے کہ انسانی صرف ایک جان کو خطرہ اور جاب لیس ہونے کے علاوہ آپ کو ڈیپ فیک کا بھی بہت خطرہ ہے. ڈیپ فیک بیسیکلی فلموں کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے روبوٹس ہی ہوتے ہیں وہ, لیکن وہ بالکل انسانوں کی طرح لگتے ہیں, پراپرلی ڈیپ فیک کیا جاتا ہے ان کو, اور ان کی جیسا آپ نے ریپلیسنگ کی بات کی نا اس طرح. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسا وہ کہا جاتا ہے نا یہ ویڈیوز تو فیک ہے, یہ بنائی گئی ہے یا یہ کیا گیا ہے, تو اس کے اوپر بہت زیادہ خطرہ ہے. آپ کسی کو پروف نہیں کر سکیں گے کہ یہ ویڈیو کسی کی اوریجنل ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ ڈیپ فیکنگ کا بہت زیادہ یہ بھی پراپرلی استعمال کی جائے. اب جس طرح نارملی آج کل تو چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پکچرز کو ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں, جیسا پرانی آپ چاہے 1800 کی پکچرز نکال کے لے آئیں, ایگزیکٹلی کوئی سپر امپوز کر کے پتہ نہیں کوئی اس طرح کی چیزیں بنا کے وہ کر دیتے ہیں. یہ ڈیپ فیکنگ ہو رہی ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ رمشا اور حسن بیگ ہی ہیں جبکہ وہ ہوتے نہیں ہیں. اس طرح سے وہ آپ پروف نہیں کر سکتے اس چیز کو. وہی نا انویسٹیگیشنز جو ہو رہی ہیں جس کو فرینزک بھی کرتے ہیں, لیکن فرینزک ہمارے پاس کتنا کوئی بہتر ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کسی اور نمبر سے وہ آپ کی اور میری زبان میں جو ہے نا وہ کال بھی آ سکتی ہے, اور اس طرح کی وائس اوور چینجز اتنے زیادہ ہیں سیم اس کے ساتھ وائبریشن کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو انسان جو ہے وہ پھر یہ جو کرائم کے سلسلے میں بہت زیادہ ہو جائے گی. وہ آپ کو پتہ ہے آج کل بھی پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید بہت ساری جیو فینسنگ میں چیزیں جو آ رہی ہیں وہ پتہ نہیں ایکچولی جیو فینسنگ کا حصہ ہیں یا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اب جس طرح اگر دیکھا جائے ہماری عدالتی نظام ہے ادھر, وہ عدالتی نظام میں اگر آپ کو پکچرز ایویڈنس کے طور پہ ویڈیوز وغیرہ پیش کرتے ہیں, تو اگر آپ ڈیپ فیکنگ کی طرف آ جائیں گے تو آپ کس طرح عدالت میں جا کے بھی کس طرح پروف کریں گے اور کس طرح انصاف ملے گا. ویسے تو انصاف تو پاکستان میں ویسے ہی نہیں ملتا, تو آپ مایوس ہوئی ہوئی ہیں انصاف سے؟ نہیں, میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا, لیکن میں بہت سارے لوگوں کا سنتی رہتی ہوں کہ اکثر کیسز ہوتے ہیں سالوں سال لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ ایشوز ہیں, لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر ان ججز کی جگہ پہ جو ہے نا کوئی روبوٹک ججز آ جائیں, روبوٹ ججز آ جائیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی وہ بھی بہتر فیصلے کر سکیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال وہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے, کیونکہ ان کو تو صرف وہ نظر ہے, وہ گیس نہیں کر پائیں گے. ایک انسان کے تھوڑے سے ایموشنز بھی ہوتے ہیں نا کہ لائک مائنڈ سیٹ پڑتا ہے کہ یار یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, وہ ٹوٹلی چیز ختم ہو جائے گی. تو اچھا, وہ بھی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں اور آپ جو یعنی وہ کرتے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولنے پکڑنے والی مشین ہے, اب اس سے زیادہ افیکٹو چیزیں ہوگی, بہت اچھی چیزیں آ گئی. وہ مشین تو بہت پرانی ہوگی, آپ جھوٹ بولے سچ بولے, وہ میرے خیال لے لیتے ہیں, پتہ چلے گا کہ رمشا کتنا جھوٹ بول رہی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں تو دیکھیں زندگی کا میرا خیال ہے حصہ ہیں, یہ انسانی ترقی کا حصہ ہے. اب آن لائن سروسز سے لے کر وہ جو اسٹیم انجن سے شروع ہوا تھا اور کمبشن انجن پہ آیا, اب بیٹری پہ آ گیا. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہماری وہیکلز ہیں وہ بنیادی طور پہ یعنی وہ لیتھیم بیسڈ جو بیکڈ یعنی وہ ہیں بیٹریاں ہیں, بیٹریوں پہ آ گئی. اب ظاہر ہے اب یعنی وہ جو انجن ہوتا تھا جس کو ہم اور آپ دیکھتے آئے ہیں, وہ انجن ختم ہونے جا رہا ہے. ایک سائڈ تو وہ دھواں کم چھوڑیں گی گاڑیاں, نہیں وہ تو اچھا ہے, ڈیفینیٹلی اچھا ہے. نہیں, اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی شاید ایک بہت بڑا انقلاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم دیکھنا یہ جا رہے ہیں کہ جہاں وہ فیسلٹیز پیدا کر رہا ہے, جہاں پہ انسان کے لیے یعنی وہ فیسلیٹیشن ہوگی اور آسانیاں پیدا کرے گا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکچوئل انٹیلیجنس کو کھا جائے گی. تو ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں, باقی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم بیسیکلی جواب ڈھونڈنے سے ہمیں ابھی نہیں لگتا کہ مل سکتا ہے. اس کے عوض میں ضرور کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ ضرور ہوگی. اگر انسانوں کے ریپلیسمنٹ اے آئی پہ آپ کا سائنس رک تو نہیں جائے گی, بیسیکلی اس سے بھی آگے وہ چیزیں آئیں گی جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی. مے بی وہ افیکٹو ہو جائے انسانوں کے حق میں.
ڈیپینڈس کرتا ہے نا. ہو سکتا ہے, ظاہر ہے جیسے چیزیں جس طریقے سے ایوالو ہو رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے دیکھیں یہ انسان نے ہی بنائی ہے نا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی اسی کا, کمپنیاں اس پہ کام کر رہی ہیں. اب اگر بڑے بڑے کنٹریز جو ہے وہ کانگریس اور پارلیمنٹس جو ہیں اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کو سی ای او کو بلا کے پوچھ رہے ہیں, تو وہ ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں انشاءاللہ کوئی بہتر صورتحال بنائیں گے جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہترین استعمال ہو, بجائے اس کے کہ انسان جو ہے نا وہ کوئی اس طرف چلا جائے جہاں پہ جس کا خدشہ ہم ظاہر کر رہے ہیں. اس کا خدشہ ہم صرف ظاہر نہیں کر رہے, جو ان کا بانی ہے جعفری ہنٹن وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, وہ سب سے زیادہ ووکل ہے, وہ سب سے زیادہ تنقید کر رہا ہے. وہ کہتا ہے خدا کے لیے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھائی آپ اس طرح استعمال نہ کریں. وہ اسی لیے کہہ رہا ہے رہتے ہیں اس فیلڈ کا, آپ جانتے ہیں نا کہ لوگ کے سب لوگ ایک اچھی نیت سے تو نہیں کریں گے نا چیزوں کا استعمال. کوئی نہ کوئی ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس کے اپوزٹ پارٹی میں ہوتا ہے, چیزیں خراب کر دیتا ہے. اب فار ایگزامپل جسٹ امیجن ایک اچھائی کے لیے ایک چپ, روبوٹس میں کیا ہوتے ہیں مدر بورڈ چپس وغیرہ یہی ہوتی ہیں, تو اگر وہ ایک نیگیٹو کی جگہ پازیٹیو obvious بات ہے تیار ہوگی تو وہ ڈال دے گے تو پھر دنیا برباد ہوگی. آپ کتنے لوگوں کو روکیں گے. اور دوسرا مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ جو روبوٹس ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیکڈ یعنی باٹس ہیں, اور یہ باٹس جو ہے روبوٹس جو ہیں بنیادی طور پہ اگر دیکھیں وہ جن میں آپ فیلنگز بھی ڈال رہے ہیں انسان کی, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ چونکہ ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہیں, اور اسپیشلی میں فوڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کہ انسان اس طرف تو نہیں چلا جائے گا کہ کہیں پہ جی اب یہ زیادہ بہتر ہیں بجائے اس کے کہ ہم کھانا کھائیں اور بہت ساری چیزیں کریں, یہ تو کچھ نہیں کھاتے, یہ تو بیٹری بیکڈ ہیں. تو یہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو آپ نے ذکر کیا, یاد ایون میں امریکہ کی اسٹوری ہے, پتہ نہیں ہے باہر, لیکن آؤٹ آف کنٹری یہ اسٹوری ہے کہ کسی لڑکی نے نا ایک روبوٹ سے ہی شادی کر لی. ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا ہوں, آپ نے بالکل صحیح وہ پک کی ہے. بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا. ابھی بھی دیکھیں یہ ہمارے ہاں جو تھرڈ ورلڈ ہے اور اسپیشلی مسلم کنٹریز ہیں, یہ تو بنیادی طور پہ ہم تو بہت یعنی بچے جو ہے نا وہ زیادہ پیدا کرتے ہیں, ہمارے لیے تو سب سے بڑا ایشو اب پاپولیشن کنٹرول ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, سنگاپور چلے جائیں, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ ایون ایک تو یہ ہے کہ شادیوں کے بجائے پارٹنرشپ شروع کر دی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بچے پیدا نہیں کرتے. اب وہ بچے پیدا نہیں کرتے, ان میں ایک ٹرینڈ ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ جو مختلف کلبز بھی بنے ہوئے ہیں اس کے مختلف جو ہے نا ہم جنس پرستوں کے. بات یہ ہے کہ انسان ایک ایسے پاتھ پہ چلا گیا ہے جہاں پہ وہ اپنی ہی جنریشن کے اگینسٹ لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ رویہ جو ان ڈیولپڈ نیشنز کا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی سپیشی ختم ہو جائے. پھر مجھے اسی سے خیال آیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیکڈ یہ جو روبوٹ ہیں جس میں فیلنگز ڈالی گئی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں یعنی وہ بجائے اس کے کہ بچے پیدا کریں وہ روبوٹ سے شادیاں کر لیں اور اس کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے ان کو تو کھلانا نہیں پڑتا, ان کو تو بیٹری بیکڈ ہے, ان کو صرف آپ نے یعنی یہ جیسے ہم ای وی لے کے آگے ہیں الیکٹریکل وہیکلز, ان کو صرف یعنی چارجنگ پہ لگانا ہے, اسی طریقے سے روبوٹس کو بھی چارجنگ پہ لگانا ہے. اور جیسے ہمارا یعنی یہ موبائل فون ہے ہم چارجنگ پہ لگاتے ہیں اور ہمیں ساری چیزیں بتا رہا ہوں. اب وہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا انسان اس طرف چلا جائے اور الٹیمیٹلی یعنی فوڈ شارٹیجز کو اس طریقے سے لینا شروع کر دے. مطلب یہ میں امیجنری بات کر رہا ہوں, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ سر اوبویسلی یہ شروعات تو ہو چکی ہے نا, ایک نتائج تو آپ کے سامنے ہے. تو مزید کرنے کے لیے جیسے آپ نے ہم جنس پرستوں کی بات کی, پہلے باہر سے شروع ہوتا پاکستان میں کتنا آ گیا, جبکہ اسلام میں سخت خلاف ہے اس بات کے ہم جنس پرستی کے, لیکن اس ان نیچرل بھی ہے نا, بڑا عجیب سا لگتا ہے, عجیب لگتا ہے, لیکن لوگ کر رہے ہیں, لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. اب ایک آپ کی اب روبوٹ سے ایک شادی ہوئی اور آہستہ آہستہ 1 سے 2, 2 سے 3 اور یہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو جائے گا. وہی میں سوچ رہا ہوں, ایسے مجھے آف ہینڈ خیال آیا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکن جو ہے نا اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یو این بیکڈ ایک ایگریمنٹ فوڈ کا ہوا ہے یوکرین اور یہ روس کے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو فوڈ سپلائیز ہیں
اسپیشلی گرین جو ہے وہ گندم جو ہے وہ بیسیکلی یہاں سے یوکرین سے اور رشیا سے آتی ہے، اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے آپ سپلائیز جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے، کیونکہ انسان کے لیے جو فوڈ شارٹیجز ہیں اس کی وجہ سے بڑا ایشو کریٹ ہو سکتا ہے۔ ابھی پوٹن نے رشین پریزیڈنٹ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ ویسٹ کو کہ آپ لوگوں نے اگر یہ جنگ ختم نہ کی، اسی طریقے سے جاری رکھی، یہ ایگریشن جاری رکھا، تو پھر ہم یہ معاہدہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ میں اسی لحاظ سے سوچ رہا تھا کہ یعنی یہ فوڈ شارٹیجز وہ ہیں جو بنیادی طور پہ جس سے انسان کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو اکانومائز کرنے کے لیے غریب آدمی کہتا ہے کہ یار میں تو بچے افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب میں روبوٹ لیں اور روبوٹ سے زندگی گزارنا شروع کر دوں، تو وہ ایک ایسا سائیکل چل تو سکتا ہے لیکن ایک ان نیچرل سی جو چیز ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو لانگ ٹرم فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، نہیں آرٹیفیشل کوئی چیز بھی دیکھیں، ایک نیچرل جو اس ذات نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس سے زیادہ پرفیکشن ہو نہیں سکتی، لیکن انسان چونکہ ترقی کرتے کرتے اس سٹیج پہ آ گیا ہے، یہ مطلب اپنے ساتھ ایک قسم کا یعنی اس طرح کی وہ پرابلم ہو سکتا ہے، انسان کو اپنے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ضرورتاً بھی کر سکتا ہے، جیسے آپ نے ایک روبوٹ سے شادی کی بات کی، تو اسی طریقے سے انسان کو اس کا مطلب ہے کہ بڑے لیولز پہ سوچنا ہے۔ ابھی آئی ایم شیور کہ سوچا جا رہا ہے، ویسٹ میں سوچا جا رہا ہے کہ ایتھکس کی کیا سچویشن ہوگی، موریلٹیز کدھر لائی کریں گی، کریٹیکل تھنکنگ انسان کی کدھر ہوگی، اور یہ ہمارا جو روزگار ہے یا امپلائمنٹ ہے اس کا کیا ہوگا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق آنے والے 10 سالوں میں کوئی تقریباً 30 کروڑ جابز جو ہیں وہ روبوٹس لے لیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے لے گی۔ اس کا مطلب ہے 30 کروڑ جابز تو بڑی جابز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آبادی سے زیادہ، نہیں وہی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ورلڈ اوور اگر 30 کروڑ جو ہے نا آنے والے 10-15 سالوں میں روبوٹس لے لیتے ہیں، تو پھر یعنی جو یہ ہم اور آپ ہیں یا انسان ہے، یہ کدھر پھر رہا ہوگا، یہ روزگار کدھر جائے گا؟ سارے لوگ تو ظاہر ہے روبوٹک کام نہیں کر سکتے، سارے بندے ایک جیسے بھی نہیں ہو سکتے، انسان کا اونچ نیچ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس ذات کا وہ ہے، کیونکہ سارے نہ امیر ہو سکتے ہیں، نہ غریب ہو سکتے ہیں، نہ درمیانے درجے کے ہو سکتے ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہی جو ہم اور آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ابھی وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے جو اس کو لے کے آ رہے ہیں، جنہوں نے اس کو بنا دی ہے۔ ایک چیز تو کنفرم ہوگی کہ یہ موسٹ ایفیشینٹ ہوگی اور بہت اچھی، یعنی اے آئی سے بہت سارا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا استعمال جو ہے بنیادی طور پہ وہ بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے خلاف اس طرح کے کام شروع کر دے۔ تو لیکن اب دیکھیں نا، فار ایگزامپل اگر جن کو اب یہ بات وہیں آ جاتی ہے، کیا فری میں تو چیزیں ملیں گی نہیں، آبویس بات ہے اس کے لیے پیسے خرچ ہوں گے، تو جن لوگوں کو پیسوں کا زیادہ لالچ آ جاتا ہے نا، وہ انسانی جانوں کو اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے۔ تو پیسے خرچ کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، آج ہم نے بہت ساری رمشا اور میں نے ڈسکس اس بات پہ کیا کہ یہ جو مصنوعی ذہانت کے ٹولز ہیں، یہ جو روبوٹس ہیں اور چیٹ جی پی ٹی ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری اور کمپنیاں جو ہیں، مائکروسافٹ سے لے کر میٹا سے لے کر ہر کمپنی اس پہ کام کر رہی ہے۔ یہ لیٹس ہوپ کہ ساری چیزیں انسان کی ترقی میں ترقی کا باعث بنے، اور انسان کو جو کام کر رہا ہے اس میں ریپلیسمنٹ کی بجائے اس کو کمپلیمنٹ کریں۔ اور اسی پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کے ہاتھوں جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے اور اپنے آپ کو کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی اپنے مسئلے کریٹ کر دے یا اپنے آپ کو ختم کر بیٹھے۔ تو اسی لحاظ سے ہم یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے آپ لوگوں کی معلومات کے لیے۔ رمشا، میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو گیا۔ بالکل۔ ناظرین، ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔